جبکہ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے۔ امریکی سینٹ کام کا یہ بھی بتانا ہے میزائل، ڈرونز، فیکٹریاں اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ اینڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے ہیں۔ میزائل، ڈرونز، فیکٹریاں اور دیگر فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع، صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے، کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، اس بار مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے، امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اگر معاہدہ ہوا تو خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا، ہم یہ یقینی بنائیں گے ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ Announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کا بیان وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے امریکی صدر پیچھے ہٹے۔ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت پر نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے روس اور ترکیے کے ہم منصب سے رابطے، آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر ہوا تبادلہ خیال۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ، ایرانی میڈیا کے مطابق خرمز شہر میں گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا، اصفہان میں گیس پریشر اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران اور تبریز میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم، وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا، برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے، چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ تو اہم ترین خبر ناظرین تک پہنچائیں کہ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے، برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا، برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے، چاہتے ہیں اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کرتے رہے ہیں۔
جبکہ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے۔ امریکی سینٹ کام کا یہ بھی بتانا ہے میزائل، ڈرونز فیکٹریاں اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ اینڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے ہیں۔ میزائل، ڈرونز فیکٹریاں اور دیگر فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے۔ کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، اس بار مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے۔ امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ Announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کا بیان وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے امریکی صدر پیچھے ہٹے۔ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت پر نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے روس اور ترکیے کے ہم منصب سے رابطے، آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر ہوا تبادلہ خیال۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خرم شہر میں گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں گیس پریشر اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران اور تبریز میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ تو اہم ترین خبر ناظرین تک پہنچائیں کہ برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کرتے رہے ہیں۔